بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سعدیہ، میرا دبئی کا ویزا لگ گیا ہے۔ میں ایک ہفتے بعد دبئی چلا جاؤں گا۔ تمہیں یہ علم ہے نا مجھے دبئی جانے کا کتنا شوق تھا۔ تم سچ میں بہت خوش قسمت لڑکی ہو۔ تم جب سے میری زندگی میں شامل ہوئی ہو میرے تمام کام سیدھے ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے دبئی کا ویزا بھی مل گیا ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ تمہارے نیک بخت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا شوہر بے انتہا خوش لگ رہا تھا اور وہ تیز تیز بولتا جا رہا تھا جبکہ میرے چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ میں بولی، نبیل، ابھی ہماری شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور آپ جدائی کی بات کرنے لگ گئے ہیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا، بس آپ اپنا ویزا ختم کریں اور آج کے بعد میرے سامنے دبئی جانے کا نام بھی مت لیجیے گا۔ میری بات سن کر نبیل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ارے پگلی، میں تمہیں کوئی ہمیشہ کے لیے تو چھوڑ کر نہیں جا رہا، نہ تم بھی مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ میں اپنی کمپنی کی جانب سے دبئی جاؤں گا اور وہاں پہنچتی ہی میں تمہارے ویزے کے لیے اپلائی کروں گا۔ 2 ہفتے کے اندر اندر تم میرے پاس ہوگی۔ ہم ہنی مون پر کہیں بھی نہیں گئے تو یہی سمجھو کہ ہم دبئی میں اپنا ہنی مون بھی منا لیں گے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی اور بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ بولے، 100% سچ۔ اب میں اور میرا شوہر مل کر شاپنگ کر رہے تھے۔ نبیل نے مجھ سے پہلے دبئی جانا تھا جبکہ میں نے ان کے بعد، اس لیے میں اپنے لیے بھی خریداری کرنی جا رہی تھی۔ خیر، نبیل کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ اب میں بڑی متفکر تھی کہ میں تنہا کیسے رہوں گی۔ دراصل میں گاؤں سے بیاہ کے شہر آئی تھی۔ میرا شوہر تنہا رہتا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ بہن کی شادی امریکہ میں ہوئی تھی۔ نبیل نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی بہن کوئی 3-4 سال بعد ہی پاکستان کا چکر لگاتی ہے۔ خیر، میں نے نبیل سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ میں تنہا اس گھر میں کیسے رہوں گی، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم 2 ہفتوں کے لیے واپس گاؤں چلی جاؤ، ویسے بھی تم اپنے والدین کو یاد کرتی ہوگی۔ مجھے نبیل کا مشورہ اچھا لگا تھا، اس لیے فوری حامی بھر لی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی امی کو فون کیا۔ میں انہیں اپنی واپسی کے متعلق بتا کر خوش کرنا چاہتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ نبیل بیرونی ملک جا رہے ہیں تو میں آپ کے پاس رہنے کے لیے آ جاؤں گی۔ امی میری بات سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ بولی، تم ادھر ہی رک جاؤ۔ مجھے امی کی بات اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے غصے سے بولی، کیوں، کیا ہوا؟ کیا میں آپ کے لیے محض 2 مہینے میں پرانی ہو گئی ہوں اور آپ کے گھر میں میرے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے؟ آپ کو تو میری واپسی کے متعلق سن کر خوش ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے یوں ٹھکا سا جواب دے دیا۔ آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میں شہر میں کیسے رہوں گی؟ آپ کو علم تو ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی گاؤں میں گزاری ہے۔ میرے لیے شہر میں رہنا کافی مشکل ہے۔ میری باتیں سن کر امی کہنے لگی، سعدیہ، تم تو صدا کی جذباتی ہو، پہلے اپنی بات مکمل سن تو لو، پہلے ہی شروع ہو گئی ہو۔ دراصل آج ہی تمہارا بڑا بھائی شفیق میرے پاس آیا تھا۔ وہ بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ امی، میرا بڑا بیٹا ادھر گاؤں میں رہ کر بری صحبت کا شکار ہو گیا ہے اور پڑھائی سے بھی دل چرانے لگا ہے، جبکہ پہلے تو وہ اپنی جماعت میں اول آتا تھا۔ میں اس کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوں۔ اب میں نے اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ وہ 10ویں جماعت کے امتحان ادھر ہی جا کر ہی دے۔ پہلے تو ہمیں رہائش کی فکر ہوئی کہ وہ کہاں رہے گا، پھر خیال ہے کہ میرا بیٹا اپنی پھوپھو کے گھر رہ لے گا۔ میں اپنی کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی اور بولی، بھائی کو اب ہماری یاد کیسے آ گئی؟ وہ تو بیوی کی باتوں میں آ کر ہم سے رشتہ ناتا ختم کر چکے تھے، اب بہن کا خیال کیسے آ گیا؟ امی، بھائی نے تو میری شادی میں بھی شرکت کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، تو پھر میں ان کے بیٹے کو اپنے گھر میں کیسے رکھوں؟ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ آپ بھائی کو کہہ دیں کہ سعدیہ کا شوہر دبئی جا رہا ہے، اس لیے وہ ہمارے پاس رہنے کے لیے آ رہی ہے۔ تب امی کی روحان سی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، سعدیہ، آج سے 15 برس پہلے بھی تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے چھین گیا تھا۔ اب میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی مت کرنا۔ پہلے تو میں نے یہ غم برداشت کر لیا، لیکن اب اگر میرا بیٹا مجھے تمہاری وجہ سے چھوڑ دے گا پھر میں تم سے بھی ہر رشتہ ختم کر لوں گی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیا کرو۔ اتنا کہہ کر امی نے فون بند کر دیا تھا جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اپنے دھیان میں بیٹھی رو رہی تھی جبکہ نبیل میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر بولا، کیا ہو گیا بیگم، اداس کیوں ہو؟ میں بولی، نبیل، میرے ابو کا انتقال 17 برس پہلے ہو گیا تھا۔ اس وقت گھر میں ہم 3 بہن بھائی رہ رہے تھے۔ بڑا بھائی اس وقت اچھا خاصا کماتا تھا اور شادی شدہ بھی تھا، جبکہ میں اور مجھ سے چھوٹا بھائی ابھی اسکول میں پڑھتے تھے۔ میری بھابھی اچھی عورت نہیں تھی، وہ گھر پر اپنی اجراداری چاہتی تھی، وہ ہر شے پہ قبضہ کر لینا چاہتی تھی۔ پہلے تو ابو کا لحاظ کر لیا جاتا تھا، مگر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایسا لگنے لگا تھا جیسے بھائی اور بھابھی کی حیا بھی مر گئی ہو۔ بھائی نے گھر میں خرچ دینا بند کر دیا تھا،
بابی کچن کی مالک ہو گئی تھی۔ ہمیں جو چیز بھی چاہیے ہوتی پہلے بابی کا اجازت نامہ لینا پڑتا تھا۔ میں ان حالات سے تنگ آ چکی تھی، مگر چونکہ امی کا حکم تھا کہ بابی کے ساتھ کوئی زبان نہ لڑائے، بس اسی سبب ہم بھی منہ بند کر کے بیٹھ گئے تھے۔ بابی کی نظر اب میری تعلیم پر پڑی تھی۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ لڑکی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امی نے کہا کہ سعدیہ کا اسکول جانا بند کر دیں، کل کو اس کی شادی ہوگی تو تعلیم کام نہیں آئے گی، گھرداری سیکھی ہوگی تو اپنے گھر میں سوکھی رہے گی۔ امی کہنے لگی نادیہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سعدیہ کے ابو اسے خوب پڑھانا لکھانا چاہتے تھے۔ میں ان کی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ بھابھی کہنے لگی کہ جو انسان مر جاتا ہے ساتھ ہی اس کی ہر خواہش بھی مر جاتی ہے، اب آپ یہ مت کہیں کہ آپ کی خواہش پوری کرنی ہے۔ خیر امی بھی اب ہمت ہار گئی تھی، جبکہ بابی نے تو میری تعلیم کو زندگی اور موت کا سوال بنا لیا تھا۔ بھائی بھی مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ تم پڑھائی چھوڑ دو، مگر میں ڈٹ گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اپنے ابو کی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس بات پر بھائی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میں گھر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ امی نے ہمت دکھائی تھی، بھائی اور بابی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تب تو امی نے کہہ دیا تھا کہ اچھا ہی ہوا، لیکن بعد میں امی ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ بھائی کو یاد کرتی تھی۔ بھائی ہر مہینے امی کو گھر کے خرچ کے لیے پیسے بھی بھجوا دیتا تھا۔ ہمیں کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر ہمیں بھائی نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہم نہ تو اس بچے کی شکل دیکھنے آئیں اور نہ ہی مبارکباد دینے۔ خیر اتنے عرصے سے لا تعلق رہنے والے بھائی کو اب خیال آ گیا ہے وہ ہمارے اس بیٹے کو میرے پاس بھجوانا چاہتے ہیں، جس کی شکل بھی ہم نے نہیں دیکھی، اس سے بات نہیں کی۔ کبھی میرے شوہر نے میری باتیں سنی تو مسکرا کر کہنے لگا سعدیہ ہمارے دین میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بہت ذکر ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ تعلق توڑے تو تم اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ تمہارے بھائی نے تم لوگوں کو چھوڑ دیا، مگر تم بڑے ظرف کا مظاہرہ کرو اور اپنے بھتیجے کو اپنے گھر میں رکھ لو۔ میں تو ویسے بھی دبئی جا رہا ہوں، اچھا ہے تمہارا بھتیجا یہاں آ جائے گا تو مجھے تمہاری فکر نہیں ہوگی۔ امی اور نبیل کی بات مان کر میں نے اپنے بھائی کے بیٹے اجمل کو اپنے گھر رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ امی یہ بات سن کر بے تحاشا خوش ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی تھی۔ خیر نبیل کے جانے سے ایک دن پہلے ہی اجمل میرے گھر آ چکا تھا۔ وہ 15 برس کا نو عمر لڑکا تھا، مگر اس نے قد کاٹ کافی نکال لیا تھا، اس لیے اپنی عمر سے بڑا دکھتا تھا۔ کہنے کو تو ہم دونوں کے درمیان بہت گہرا رشتہ تھا، میں اس کی پھوپھی تھی، مگر اتنے برسوں کی دوری ہمارے دلوں میں موجود تھی، اس لیے مجھے ایک وہ اجنبی لڑکا ہی لگتا تھا۔ وہ بھی ریزرو سا تھا، میں نے اسے جو کمرہ دیا تھا وہ زیادہ تر اسی میں رہتا تھا، مجھ سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ ایسا ہی ہے، اگر وہ بلا وجہ میرے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میں اسے تنگ آ جاتی۔ میں اپنے بھائی پر احسان کر رہی تھی، مگر میرے دل میں ابھی بھی یہ خیال تھا کہ مجھے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ استوار نہیں کرنا۔ پھر ویسے بھی میرا اور اجمل کا ساتھ فقط 2 ہفتوں کا ہی تھا، میں نے تو دبئی چلے جانا تھا۔ پھر میری بلا سے اجمل جہاں چاہے مرضی رہتا۔ نبیل دبئی جا چکا تھا، میں اس کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، جبکہ اجمل دن 3 بجے ہی اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا، جبکہ میں کھانا وغیرہ تیار کرتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ بھائی بلا وجہ ہی اپنے بیٹے پر شک کر رہا تھا، ان کا بیٹا تو اچھا لڑکا تھا۔ بھائی نے کہا تھا کہ اجمل آوارہ ہے، جبکہ میں نے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا تھا، وہ تو پہلے کمرے کے دروازے بند کر کے پڑھتا رہتا تھا۔ میں کھانا پکا رہی تھی جب گیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ میں شہر میں کسی کو جانتی نہیں تھی، اس لیے میں بیل سن کر حیران ہوئی تھی کہ آخر میرے گھر میں کون آ سکتا ہے۔ اسی تجسس میں میں دروازے تک چلی گئی۔ میں نے پوچھا کون؟ تو جواب آیا پارسل آیا ہے، آپ 3000 روپے دے دیں اور پارسل لے لیں۔ میں حیران تھی کہ میں نے تو کچھ بھی آرڈر نہیں کیا تھا، پھر یہ کیسا پارسل تھا؟ خیر مجھے خیال آیا کیا پتہ نبیل نے کچھ منگوایا ہو، اس لیے میں نے دروازہ کھول کر پارسل پکڑ لیا تھا۔ میں اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اجمل گولی کی سی رفتار سے میرے پاس آیا تھا اور وہ پارسل میرے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ وہ بکھلایا ہوا تھا، کہنے لگا یہ میرا ہے، آپ جائیں میں پیسے دے دیتا ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچن میں آئی تو خیال آیا کہ نہ جانے یہ پارسل میں کیا ہو۔ میں نے سن رکھا تھا کہ آن لائن منگوائی جانے والی اکثر چیزیں بیکار نکل آتی ہیں۔ میں نے بھی کچھ کپڑے موبائل پر پسند کیے تھے، مگر اسی ڈر سے منگوائے نہیں تھے کہ کہیں میرے پیسے نہ ڈوب جائیں۔ اب میرے بھتیجے کا پارسل آیا تو میں نے سوچا کہ اس سے جا کر پوچھتی ہوں کہ تم نے کیا منگوایا ہے۔ اجمل اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ کمرہ تو اندر سے لاک ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور بولی اجمل دروازہ کھولو، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا کھولتا ہوں۔
میں اس کے منتظر کھڑی تھی، مگر اس نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کر دی کہ شاید وہ لاک کی نئی چابی بنانے لگ گیا ہو۔ خیر، اس نے دروازہ کھولا تو اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ قدرے گھبرایا ہوا تھا۔ وہ بولا، پھپھو آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، تمہارا جو پارسل آیا تھا وہ دیکھنے آئی ہوں۔ میں نے واضح طور پر یہ بات نوٹس کی تھی کہ اجمل کے گلے میں تھوک اٹک گیا تھا۔ وہ بولا، پھپھو وہ پارسل دراصل وہ میرے نہیں ہے، وہ میرے ایک دوست کا تھا۔ اس نے میرے ایڈریس پر منگوا لیا تھا۔ میں اس کی چیز بغیر اس کے اجازت کے کھول نہیں سکتا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اجمل نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اس نے مجھے اپنا پارسل کیوں نہیں دکھایا، حالانکہ میں نے فرش پر پڑے ڈبے کو دیکھ لیا تھا۔ پارسل والا ڈبہ کھلا پڑا تھا اور اس میں موجود چیز نکال لی گئی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور بولی کہ بچی کی ذاتی استعمال کی چیز ہوگی۔ اجمل کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتا تھا، وہ چپ چاپ ہی رہتا تھا۔ میں نے تو دبئی چلے جانا تھا، پھر مجھے علم نہیں تھا کہ اجمل کا ٹھکانہ کہاں ہونا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر نبیل سے کیا تو وہ کہنے لگا کہ تم گھر کی چابی اجمل کے حوالے کر دینا، وہ تمہارا بھتیجا ہے، مجھے اس پر اعتماد ہے۔ میں یہ بات سن کر ہنس دی اور بولی، مجھے تو اپنے بھتیجے پر خود اعتماد نہیں ہے، تو آپ اس پر یقین کیسے کر رہے ہیں؟ میں اپنا گھر اس کے حوالے کر کے نہیں جا سکتی۔ کوئی اچھی بری ہو گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے لیے تو وہ لڑکا انجان ہی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اس کے ساتھ میرا بڑا قریبی رشتہ ہے، مگر مجھے اس کے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہے۔ نبیل کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرنا کہ باقی تمام کمروں کو لاک لگا کر چابیاں اپنے ساتھ دبئی لے کر آنا، مگر جس کمرے میں اجمل ٹھہرا ہوا ہے وہ اس کے سپرد کر دینا۔ اب وہ پڑھنے کے لیے آیا ہی ہے تو اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے دو۔ ہمارے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کو رہنے دو، اس کے استعمال سے ہمارا کمرہ گھس نہیں جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ نے میرے لیے بہتر شخص چنا ہے۔ وہ نہ صرف میری عزت کرتا ہے بلکہ مجھ سے جڑے رشتوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ میں دبئی جانے کے لیے اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی، اب بس مجھے ویزے کا انتظار تھا۔ میں سارا دن گھر میں فارغ رہتی تھی۔ جب نبیل فارغ ہوتا تو اس سے فون پر بات ہو جاتی تھی، نہیں تو بس میں ہوتی اور میری تنہائی۔ میرے پاس بڑا فارغ وقت ہوتا تھا، اس لیے میری گہری نگاہ اجمل پر تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ اچھا لڑکا ہے، سارا دن گھر میں ہی رہتا تھا، مگر اس کی ایک چیز جو مجھے عجیب لگی تھی وہ یہ کہ اجمل ہر وقت اندر سے کمرہ بند رکھتا تھا۔ میں چھت پر بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی جب ہمارے گیٹ کی بیل بجی تھی۔ میں بدمزہ ہو گئی تھی کہ اب مجھے نیچے جانا پڑے گا، کیونکہ اجمل تو اپنے کمرے میں بند تھا، وہ تو کمرے سے نکلنے والا نہیں تھا۔ میں نے چھت سے جھانکا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کون آ گیا ہے۔ میں نے اوپر سے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ نیچے ڈیلیوری بوائے لڑکا تھا۔ اجمل نے اس کو پیسے دیے اور پارسل پکڑ لیا تھا۔ میں پھر سے بیٹھ کر ڈائجسٹ پڑھنے لگی تھی، لیکن اب میرا دل ڈائجسٹ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نیچے اتر آئی اور اجمل کے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کا پارسل دیکھنا چاہتی تھی۔ میں بولی، اجمل دروازے پر کون آیا تھا؟ اجمل کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ بولا، پھپھو فقیر آیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں تو حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے کتنی صفائی سے میرے ساتھ جھوٹ بول دیا تھا۔ میں بولی، پکی بات ہے نا، فقیر ہی آیا تھا؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بولا، جی فقیر ہی آیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا ہی اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ نہ جانے وہ مجھ سے اپنے پارسل کیوں چھپاتا تھا، نہ جانے وہ کیا کچھ منگوا رہا تھا۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ اپنی چیزیں مجھ سے اس لیے چھپاتا تھا کہ کہیں اس کے والدین کو فون کر کے یہ نہ بتا دوں کہ آپ کا بیٹا یہاں فضول خرچی کر رہا ہے۔ میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ ہر آئے روز اجمل کا کوئی نہ کوئی پارسل آیا ہوتا تھا، مگر ڈیلیوری بوائے ہمارے گھر تب تک نہیں آتا تھا جب میں صحن میں موجود ہوتی تھی۔ جیسی میں آگے پیچھے ہوتی، جھٹ سے ڈور بیل ہوتی اور اجمل اپنا پارسل پکڑ لیتا۔ صبح سے نبیل کا فون نہیں آیا تھا۔ مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے کال کی تو وہ بڑے غصے میں لگ رہا تھا، کہنے لگا، یار ان لوگوں نے مجھے پاگل بنا دیا ہوا ہے، میں جاب چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ میں اس بات سن کر بولی، کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی تو جاب بہت اچھی ہے۔ نبیل کہنے لگا، جب میں پاکستان تھا تو باس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ دبئی جا کر اپنی فیملی کو بھی اپنے پاس بلا سکیں گے، ہم نے صرف آپ کو ویزا بنا کر دیں گے بلکہ رہائش کا بھی انتظام کریں گے۔ میں اتنے دنوں سے مینیجر کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میری بیوی کی ویزے کا انتظام کر دے۔ میں وہاں پاکستان میں اسے تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، مگر اب اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ کمپنی پالیسی کے مطابق آپ 1 سال سے پہلے اپنی فیملی کو نہیں بلا سکتے۔ ان لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی ملازمت پر۔
نبیل کی باتیں سن کر میں افسردہ ہو گئی تھی، مگر میں بولی کہ آپ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ مت کیجیے گا، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے آپ کو کیا کرنا ہے۔ نبیل غصے سے بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ابھی بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے بچا ہے؟ میں یہ ملازمت چھوڑ کر آ جاؤں گا تو اس سے بہتر کام مجھے مل جائے گا۔ اچھا تم فون رکھو، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں نے بھی فون بند کر دیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے ایک خوشی حاصل ہونے والی تھی، وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ خیر میں نے گھر کے کاموں میں دل لگانے کی کوشش کی تھی۔ اب تو میں اجمل کے کپڑے وغیرہ بھی دھو کر استری کر دیا کرتی تھی، کیونکہ اس کے امتحانات ہو رہے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں گھسا پڑھائی کرتا رہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ ایک دن مجھے امی کا فون آیا تھا، وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں بولی، امی کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بھابھی آئی ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ امی شاید اس لیے پریشان ہے، اگر میں نے بات کرنے سے انکار کر دیا تو بھابھی امی سے ناراض ہو کر چلی جائیں گی۔ مجھے بھابھی سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مجھے علم تھا کہ وہ مجھ سے بات بھی فقط اس لیے کرنا چاہتی ہے تاکہ میرا شکریہ ادا کر سکیں کہ میں نے ان کے بیٹے کو اپنے گھر میں رکھا تھا۔ مجھے ان کی شکریہ کی بھی ضرورت نہیں تھی، میں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، نہ اچھا اور نہ ہی برا۔ مگر میں نے امی کی خاطر بھابھی سے بات کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں نے سلام کیا تو بھابھی کی تھیکی سی بے مروت سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ کہنے لگی، سعدیہ لگتا ہے تم پچھلی باتوں کو دل سے بلا نہیں سکی تھی۔ میں نے تو تمہارے بھائی سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ میں نہیں اپنے بیٹے کو سعدیہ کے گھر بھیجوں گی۔ آپ اجمل کے لیے کہیں اور رہائش کا انتظام ہوئی، مگر وہ میرے بات نہیں مانے۔ اب جب اپنے فیصلے کا غلط نتیجہ ان کے ہاتھ لگا ہے تو ان کو بھی کان لگ گئے ہیں۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی اور بولی، بھابھی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو بھابھی بولی، تم کیا میرے بیٹے سے سارا دن اپنے گھر کے کام کرواتی رہتی تھی جو اسے پڑھائی کا موقع نہیں ملا؟ یہ الزام سن کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ پہلے تو میں بھابھی کی یہ بدتمیزیاں چپ چاپ سے جایا کرتی تھی، مگر آج میں نے تو مجبور تھی اور نہ ہی لاچار، اس لیے میں نے بھابھی کو منہ توڑ جواب دیا تھا اور بولی، بھابھی آپ جیسی احسان فراموش عورت کے ساتھ بلائی کرنا نیکی کو دریا میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ میں تو امی کو صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے بھابھی جیسی عورت کے بیٹے کو گھر میں نہیں رکھنا، مگر میری امی کا ظرف تو ہمیشہ سے ہی بہت بڑا ہے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ چلو پرانی باتیں بلا کر اپنے بھتیجے کو گھر میں رکھ لو۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے جب یہی سب کچھ کہا تو میں نے اجمل کو اپنی امی کی خوشی کی خاطر رکھ لیا، لیکن اب پچھتا رہی ہوں کہ میں نے امی کی بات کیوں مانی۔ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ میرے گھر میں لوگ ہی کتنے رہتے ہیں جو میں نے آپ کے بیٹے سے کام کروانا ہے۔ حد ہے ویسے۔ بھابھی نے جلدی سے میری بات کاٹی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر اجمل گھر کے کام نہیں کرتا تھا تو پھر وہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا کہ پڑھ نہ سکا اور اپنے امتحان میں فیل ہو گیا؟ یہ بات سن کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ کیا اجمل سچ میں فیل ہو گیا تھا؟ لیکن کیسے؟ میں بولی، اگر آپ کا بیٹا اتنا ہی اچھا اور پڑھا ہوتا تو آپ اسے میرے پاس شہر نہ بھیجتی، ادھر ہی پڑھا لیتی۔ قصور آپ کے بیٹے کا ہے، میرا نہیں۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ خود سوچ میں بیٹھ گئی تھی کہ اجمل سے کہاں غلطی ہوئی ہوگی جو وہ فیل ہو گیا۔ میں ان سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ گھر کا دروازہ کھول کر اجمل گھر داخل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اور بولی، اجمل تمہارا رزلٹ کب آئے گا؟ وہ مسکرا کر بولا، پھپھو ابھی تو ایک جماعت کے امتحانات ہوئے ہیں، پھر دوسری ہوں گے تو تب کہیں جا کر رزلٹ آئے گا، ابھی تو مجھے بہت پڑھائی کرنا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شاید اجمل کو اس کے والدین نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی پھپھو بھی پڑھی لکھی عورت ہے۔ میں نظام تعلیم کو سمجھتی تھی، مگر اجمل کا یہی خیال تھا کہ چونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے تو وہ ہوا میں تیر چلا سکتا ہے۔ نہ جانے یہ لڑکا کن چکروں میں تھا جو جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہتا تھا۔ اب مجھے اجمل پر شک ہوا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کے راز کو پا کر ہی رہوں گی۔ اجمل کے پارسل اب بھی دھڑا دھڑ آ رہے تھے۔ وہ سارا دن کمرے میں بیٹھا رہتا تھا، مجھ سے یہ کہتا کہ میں تو پڑھائی کر رہا ہوں، جبکہ مجھے تو معلوم تھا کہ اس کا تو رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اجمل کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور دیکھوں گی کہ آخر وہ پڑھائی کے نام پہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن اجمل گھر نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے کمرے میں داخل ہو کر بیرونی کھڑکی اس طرح سے کھول دی کہ باہر سے کمرے کا سارا منظر نظر آتا، مگر کمرے میں موجود فرد کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ خیر مجھے زیادہ دن انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔
मैं किचन में काम कर रही थी जब मैंने अजमल को घर में दाखिल होते हुए देखा था। वो बड़ी तेज़ी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। मैंने चूल्हे की आग हल्की कर दी थी और घर के बैरूनी हिस्से में जाकर खड़ी हो गई थी। मैं अजमल के कमरे का मंजर खुली हुई खिड़की से देख रही थी। अजमल बड़ा घबराया हुआ था। उसने सबसे पहले कमरे को अंदर से लॉक किया था और फिर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसे स्टैंड पर सेट कर दिया था। अब वो कुर्सी पर बैठ गया और मेज़ पर वो पार्सल रख दिया था जो वो अपने साथ लाया था। उसने कैंची की मदद से वो पार्सल खोलना शुरू कर दिया था। मैं मुतजस्सिस थी कि न जाने पार्सल से क्या निकलेगा। ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी कि उसके पास एक ट्रे का सेट पड़ा हुआ था। उसमें 3 छोटी छोटी ट्रे थी। मैंने हाथ बढ़ाकर पूरी खिड़की खोल दी थी। जब अजमल की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो डर गया था। मैंने उसे इशारा किया था कि दरवाज़ा खोलो। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया था। वो घबराया हुआ था। मैं बोली, अजमल तुम मुझसे झूठ बोलते रहे कि तुम पढ़ाई करते हो, जबकि तुम्हारी अम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि तुम फेल हो गए हो। मुझे बताओ ये क्या माजरा है। अजमल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, पुप्पो इंसान जो कुछ भी करता है मजबूरी के तहत ही करता है। मैं भी मजबूर हूँ पुप्पो। आप जानती हो ना कि मैं अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा हूँ। हमारे घर में बड़ी गुर्बत है। अबू कोई काम नहीं करते जबकि अम्मी को लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। अम्मी तंग आ चुकी है, उनके हाथों पर जख्म है। पुप्पो ये सब बातें मैं आपको नहीं बता सकता था। मेरे वालिदैन ने आप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। फिर अम्मी भी नहीं चाहती थी कि आप उसके सामने सारी बातें आएँ। मुझे गांव से शहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया था ताकि मैं तालीम हासिल करके खूब पैसा कमाऊं। मगर पुप्पो तालीम मुकम्मल करते करते तो बहुत साल लग जाने थे। तो फिर क्या तब तक हमें गुर्बत में ज़िंदगी गुजारना थी। एक वक्त की रोटी खाकर दूसरे वक्त की रोटी की उम्मीद दिल से ख़त्म कर देना थी। मैं ये सब होती हुई नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ करने का सोचा था। मैंने यहाँ शहर में आकर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सुना था। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि अगर मैं अपने पेज पर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगा और लिंक भी दूंगा तो जितने लोग मेरे ज़रिए से वो चीज़ ख़रीदेंगे मुझे भी मुनाफा होगा। इस चीज़ के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना थी। अब्बू ने मुझे जो पैसे तालीम के लिए दिए थे मैंने इधर लगा दिए। और फुप्पो आप यकीन करें मैं इस तरह बहुत अच्छा मुआवजा कमा रहा हूँ। मैं थोड़े थोड़े बहुत पैसे घर भी बेच देता हूँ और अम्मी से यही कहता हूँ कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर कमाए हैं। मैं ये सब बातें सुनकर हैरान रह गई थी। समझ नहीं आया था कि कैसे रिएक्ट करूं। मैं बोली, अजमल पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। वो हंस दिया और बोला, फुप्पो पढ़ाई वगैरह तो बड़े पेट की बात है। पेट भूखा हो तो खाने के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। आपको पता है क्या, मैं अपनी अम्मी से ये कहता था कि आपने पुप्पो के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी सज़ा हमें मिल रही है। जो हमारा रिज़्क तंग हो गया है। मैं तो आपके घर रहना भी नहीं चाहता था। फुप्पो ये तो गलत बात है ना कि जब मैं पैदा हुआ था तो आपको मुझसे मिलने की भी इजाज़त नहीं थी और अब मैं आपके घर में रहने के लिए आ गया। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त अपने कमरे ही में गुजारता था। मैंने अजमल से कहा, शाबाश तुमने बड़ा बेटा होने का फ़र्ज़ निभा दिया है। वो भी मुस्कुरा दिया था। कुछ दिनों बाद मुझे नबील का फ़ोन आया था। दुबई में उनका मसला हल हो गया था। मैं अब अपने शोहर के पास जा रही थी जबकि मैंने अजमल से कहा था कि तुम मेरे घर ठहरना चाहो तो रुक जाओ, मगर उसने इनकार कर दिया और बोला कि मैं घर जाकर अपने वालिदैन को सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। अजमल वापस चला गया था जबकि मैं दुबई आ गई थी। इतने साल गुजर जाने के बावजूद मेरी भाभी का दिल मेरी तरफ से साफ़ नहीं हुआ था। खैर मैंने पहले भी कभी उनकी परवाह नहीं की थी और ना ही मुझे अब परवाह थी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन हूँ। मुझे अम्मी से पता चलता रहता था कि अजमल ने अपनी मेहनत से घर के हालात बेहतर कर लिए हैं। मैं इसी में राज़ी हूँ कि मेरे भाई के हालात अच्छे हो गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।